السلام علیکم. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن ونشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في البحر غم نوركم خذ يدي ساهلنا قالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا جد الحسن والحسین. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے جو سب جہانوں دا خالق مالک اور رازق ہے. بے حد انگنت درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دی کسپناچ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وسیلہ جلیلہ نل جمیع انبیاء کرام جمیع اصحاب رسول ازواج رسول اجداد رسول اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ السلام دی ہر نسبت بے حد درود و سلام. عالی مرتبت قابل صد احترام ذی وقار علماء کرام مہمانان گرامی تمام برادران اسلام. اج دا پروگرام جناب رائے عابد حیات صاحب نے کھرل صاحب نے منعقد کیتا. مینوں بھی دعوت دیتی تسی بھی آئے. علماء کرام بھی جمع غفیر ماشاءاللہ
اور میرے تو پہلا جناب ساڈے حافظ کے بہت ہی اچھے خوبصورت ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محمد عابد شہزاد قادری صاحب انہوں نے اپنے سرکار دی بارگاہ وچ نذرانہ عقیدت پیش کیتا. آغا علی صاحب نے دیگر نے میں سب واسطے دعا گو ہاں اللہ پاک سب دا آنا جانا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے. وقت دامن سے زیادہ گنجائش نہیں, بلا تمہید میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا. میں جڑی آیت کریمہ تواڈے سامنے آیا کریمہ پڑھی ہے وہ دا ترجمہ میرے اللہ پاک نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. رب نے فرمایا میں سونا نبی کلیا ہے جدی شان ہے وہ شاہد بھی ہے مبشر بھی ہے تے نذیر بھی ہے. شاہد کا مطلب ہے رب دی بارگاہ چ امت دے ایمان تے عمل دا گواہ ہے اور امت وال رب دی ذات دا گواہ ہے. مبشر بنا کے کلیا مطلب یہ ہے کہ رب دیاں رب دے فضل رب دی رحمت رب دی جنت دیاں بشارتاں تے خوشخبریاں دین والا تے اللہ دے عذاب کولوں اللہ دی پکڑ کولوں جہنم دے عذاب تو بچان والا اور ڈران والا. اس تو بعد رب نے حکم دیتا لتؤمنوا باللہ و رسولہ, اللہ تے بھی ایمان رکھو تے اللہ دے رسول تے بھی ایمان رکھو. اور بعد از فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ, ایمان تو بعد پہلا کام یہ کریا جے میرے پاک نبی دی عزت و توقیر کریا جے. پھر فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, پھر تسی اللہ پاک دی حمد و ثنا و دی پاکی بیان کرو صبح و شام ہر ویلے ہر لمحے اللہ دی عبادت کرتے رہو. اس آیت کا ترجمہ الحمدللہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جدوں بھی اہل سنت والجماعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد مناندے نے, ساڈے کچھ بیلی تقریراں کرتے نے واز کرتے نے لوگاں نو جڑا گلیاں چ بہ کے پھٹیاں تے بہ کے وہ تین قسم دے فتوے سنیاں تے لاندے نے. ایک فتوا یہ لاندے نے جی ویکھو انہاں نے چنڈیاں لائیاں نے لنگر پکایا ہے, انہاں نے نعرے ماردے نے سونا آ گیا ماہی آ گیا مدنی آ گیا لجپال آ گیا تے میلاد مناندے نے, لہٰذا معاذ اللہ میلاد منان دی وجہ تو سنی مشرک ہو گئے. کہندے جی شرک ہے میلاد منانا. دوسرا کہندے نے شرک ہے, دوجا یہ کہندے جی بدعت ہے. تے تیجا سوال یہ ہوندا ہے کہ جی سنیو تسی ایویں پیسہ لا چھڑدے ہو, چنڈیاں تے لا چھڑدے ہو, لنگراں تے لا چھڑدے ہو, نعت خاناں نو علماء نو دے چھڑدے ہو, جھنڈے لاندے ہو, سجاوٹاں کرتے ہو, یہ سارا فضول خرچ ہوندا ہے, لہٰذا یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ جیڑی بھی گل کرو گے تین ہی سوال ہوں گے. میں کوشش کراں گا کہ اس وقت کے اندر انہاں تیناں دا مختصر جواب دیاں. سب تو پہلی گل یہ کہ کیا نبی دا میلاد معاذ اللہ شرک ہے؟ یاد رکھیا جے شرک کی ہوندا ہے اللہ تو سوا کسی نو الہ مننا, شرک فی ذات, شرک فی صفات, شرک فی العبادت. یہ تین علیحدہ علیحدہ موضوعات نے, مگر کیونکہ وقت نہیں میں بڑا اجمالاً گفتگو کراں گا کہ شرک ہوندا ہے اللہ تو سوا کسی نو الہ مننا, اللہ تو سوا کسی دی عبادت کرنا, تے جیڑیاں شاناں میرے رب دیاں نے وہ بندیاں نو دے چھڑنا. ایک ہی ہے, اچھی بولو کی ہے شرک. اج تک الحمدللہ اسی سارے الحمدللہ سنی بیٹھے ہیں, کوئی اور بھی بیلی بیٹھا ہوگی تو کوئی مسئلہ نہیں. یاد رکھنا الحمدللہ اج تک کدی سنیاں نے اللہ تو سوا کسی نو الہ نہیں منیا. یہ میرا میں ہی گواہی نہیں دیندا, تہاڈا دل بھی گواہی دے گا. الحمدللہ اسی سارے مسلمان بیٹھے ہیں, اج تک اس اللہ تو سوا کسی نو اور اللہ منیا بالکل نہیں, نہ منیا تے نہ اللہ دے فضل و کرم نال مننا. اسی اپنی اولاداں نوں نصیحت کر کے جاننے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, وہی ایک اللہ ہے, باقی ساری وہی مخلوق ہے, وہ رب کلہ ہی خالق ہے. کہ الحمدللہ ساڈا عقیدہ ہے, اسی انہوں مننے ہیں. تو اللہ تو سوا کسی نو الہ بھی نہیں مانتے, اللہ تو سوا اسی کسی نو سجدہ بھی نہیں کرتے. عبادت جدوں کری دیئے 5 ٹائم الحمدللہ نماز پڑھی دیئے, اسی جدوں سجدہ کرنے اللہ وحدہ لا شریک نو کرنے آن, نہ اللہ تو سوا کسی نو سجدہ ہے, نہ اللہ تو سوا کسی دی پوجا ہے. رہ گئی گل معاملے دی قبر نو چوم لینا, تے چومنا سجدہ نہیں ہوندا. چومنا محبت ہوندی ہے, تعظیم ہوندی ہے. کسی نو بندہ چومدا ہے یا محبت تو چومدا ہے یا تعظیم تو چومدا ہے, انہوں الہ سمجھ کے نہیں چومدا. اسی کہا کہ قبر نو یا اپنے والدین نو یا اپنے پیر نو یا سیدہ یا علماء دے ہاتھ چومی دینے, تے اسی محبت تو چومنے.
تعظیم تو چمید ہے، اسی انہوں الہ نہیں سمجھتے. سو عبادت بھی اسی کی دی کرنے ہیں اللہ وحدہ لا شریک دی. نہ اللہ تو سوا کسی نے الہ منیے، نہ اللہ تو سوا کسی دی عبادت کریے. تیجی گل رہ گئی کہ جیڑیاں صفتاں رب وچ نے، یاد رکھیا جے اسی جیڑیاں رب دیاں صفتاں نے نا وہ رب دیاں ذاتی نے، رب دیاں ذاتی نے، وہ میرے اللہ دیاں ذاتی صفتاں نے. اللہ کسے دا محتاج نہیں، اور وہ میرے رب دیاں قدیم نے. باقی جس بندے کو بھی جیڑی صفت ہے بے شان وقار عزت علم تقوی، حتیٰ کہ نبیان دی نبوت بھی انہاں دی ذاتی نہیں، میرے رب نے انہوں دتی ہوتی. اے سنیاں دا عقید ہے. اگر اسی کسی نو داتا کہہ لینے ہیں، کسی نو مددگار کہنے ہیں تو اسی ذاتی نہیں کہنے، اسی کہنے ہیں ذاتی اللہ ہے. اللہ دی عطا نال بندے مدد بھی کر دے. یہ سنیاں دا عقید ہے. ادھے چ کوئی شرک تانوں نظر آئے؟ کوئی شرک نہیں. نہ اللہ تو سوا عبادت، نہ اللہ تو سوا کوئی الہ ہے، نہ اللہ تو صرف جڑیاں ذاتی صفتاں نے اللہ تو سوا کسے دیاں نہیں. تو رہ گئی گل باقی میلاد دی. تے ایمانداری نال دسو عبادت تے ہندو پوجا کردے نے بتاں دی. اس وقت مشرک اللہ تو سوا عبادت کردے سن بتاں دی، سورج دی، چاند دی پوجا دی. تے سمجھ آندی سی کہ اللہ تو سوا عبادت کر کے مشرک ہو گئے نے. جیڑا کم اسی کرنے پہ اینوں کی آندے نے میلاد، کی آندے نے میلاد. تے شرک تے تاں بندا ہے جے ایک سال نبی دا منائیے، دوجے سال معاذ اللہ رب دا منائیے. تو پھر تے سمجھ آگئی کہ شرک ہو گیا کہ جی ویکو اللہ دی عبادت، اللہ تو سوا دی عبادت. میلاد کیوں وے اساں اللہ دا مناندے ہی نہیں. اج تک سنیاں اللہ دا میلاد ہے. دیکھو نا میں عرض کر دینا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی کدی بھی معاذ اللہ نبی نو خدا نہیں مانیا. نہ نبی خدا ہے بھی اب اللہ دے بندے تے رسول نے. عیسیٰ علیہ السلام دے منن والے انہاں نے جدو ویکھیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مردے نو زندہ کیتا، روح لوٹا دیتی، تے عیسیٰ علیہ السلام دے منن والے انہوں نے خدا دا پتر کہہ دیتا، ابن اللہ کہہ دیتا. آج تک عیسیٰ علیہ السلام نو معاذ اللہ جڑے عیسائی نے انہوں نے رب دا پتر کیا ہے. اساں تے نبی نو معاذ اللہ اسی تے آنے ساڈا نبی اللہ دا بندہ تے اعلیٰ رسول ہے، اسی تے نہیں من دے. حالانکہ جے نبی دے موجزے ویکھیے تے عیسیٰ علیہ السلام دے موجزے میرے نبی دا صدقہ. عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مردے نو زندہ کیتا تے منن والے انہوں نے خدا دا معاذ اللہ پتر کیا. تے اساں تے ویکھیا ہے میرے نبی دی بارگاہ دے اندر ابو جہل آ گیا، ہاتھ چ دے پتھر پھڑے نے، کنکر پھڑے نے تے ہر مٹھی باندھے تے آ کے کہندا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جے تسی اللہ دے سچے نبی ہو تے دسو میری مٹھی چ کی ہے، دسو میری مٹھی. یہ بھی پتہ لگ گیا مشرکاں دا بھی عقیدہ ہے سی اللہ دا سچا نبی چھپیاں چیزاں جان لیندا ہے. اگر تسی اللہ دے سچے نبی ہو دسو میری مٹھی چ کی ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دساں کہ آپ ہی بول پے، میں دساں کہ آپ ہی بولن. انہیں آکھے تے بڑا کمال ہے، ہن پتھراں چ جان نہیں ہوندی. پتھر بول نہیں سکتا، پتھر سن نہیں سکتا، پتھر سمجھ نہیں سکتا، مگر میرے نبی دا اشارہ ہویا کہ ابو جہل دی مٹھی چ پتھر بولے بھی، پتھر سمجھے بھی کہ اشارہ کرنے والا کوئی عام بندہ نہیں، اللہ دا سچا رسول ہے. بولے بھی سمجھے بھی. پھر اس تو بعد انہوں نے دسیا کہ جن بے جان نو جان مل گئی یہ عیسیٰ علیہ السلام تو بڑا معجزہ ہے. مگر آج تک نبی دیاں غلاماں کدی نبی نو خدا نہیں منیا، نہ خدا دا بیٹا منیا. فرق کیے عیسیٰ علیہ السلام دے منن والیاں ایک معجزہ ویکھیا تے خدا دا پتر کیا، اسی ہزاراں معجزے ویکھ کے بھی اللہ دا بندہ تے رسول. حالانکہ میرے نبی دی شان سارے نبیاں نالوں چنگی اچھی ہے، اللہ تے افضل ہے. میں تواڈے کولوں پوچھنا آسمان تو می کون وساندا ہے؟ اچھی بولو. سبزہ کون اگاندا ہے؟ چاند دیاں منزلاں کون بدلدا ہے؟ سورج کون چڑھاندا ہے؟ زندگی کون دیندا ہے؟ اللہ دیندا ہے. مگر ایک کام میرے نبی بھی کیتے نے جڑے تسی گواہی دیندے ہو نا پہ اللہ کردا ہے، ایک کام میرے نبی بھی کیتے نے. مولا علی دی نماز قضا ہو گئی، نبی پاک نے فرمایا علی ادا پڑھنیاں کہ قضا، کملی والیا غلام تیرا ہواں تے ہواں بھی علی. تے سونیا میں قضا کدی نہیں کیتی، میرے نبی اشارہ کیتا تو ڈبا سورج بھی لوٹ آیا.
میں سیدہ حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے میں ویکھیا نبی دی انگلی اٹھی ہے جدھر سونے دی انگلی جاندی ہے چن ادھر دوڑدا ہے پیا چن میرے نبی دے اشارے تے لدا ہے ڈبا سورج لوٹ آندا ہے میرے نبی سکیاں کھجوراں لاندے نے تے اگ ہوندیاں ایک بندہ میرے نبی منبر تے بیٹھے نے بندہ کھلو گیا کملی والیا مر گئے ہلاک ہو گئے برباد ہو گئے میرے نبی نے فرمایا کی ہویا ہی عرض کر رہے سونے می نہیں پیندا پیا زمیناں بنجر ہو گئیاں جانور بھوکے مانگدے مردے نہیں پے سبزہ اگدا کوئی نہیں پیا قحط پے گیا تے صحابی فرماندے نے میرے نبی نے جو ہاتھ چکے حالے بندہ بیٹھا نہیں تے بدل آ کے وسنا ایک دن دو دن ترے دن اگلا جمعہ آ گیا میرا لجپال نبی پھر منبر تے بہ گئے تے بندہ پھر کھلو گیا کملی والے ہم مر گئے ہلاک ہو گئے برباد ہو گئے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہن کی ہویا ہی عرض کردا سونیا پہلا می پیندا ہی نہیں سی ہن سات دنگ ہو گئے نے کھلوندا ہی نہیں پیا ہر شے ڈبدی ہے پئی میرے نبی نے پھر انج ہاتھ چکے ہالے چہرے تے ہاتھ نہیں آئے تے بس تے بدل پیچھے ٹر گئے او میرا نبی جڑا بدل برسا سکتا ہے جڑا سبزہ اگا سکتا ہے جڑا چن توڑ سکتا ہے جڑا سورج لوٹا سکتا ہے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے دے تاجدار جڑا پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا اے او پتھراں نو کلمے مل کے اچھی میرے نال آکھو پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا اے او سکیاں کھجوراں اگا جاندا اے او سکیاں کھجوراں نہیں ان چپ کر کے نہیں جڑا نبی دا غلام ہے جڑا نبی دے میلاد وچ آیا ہویا ہے باواز بلند میرے نال اچھی آکھو پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا اے او پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا اے او پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا اے او سکیاں کھجوراں اگا جاندا اے او سکیاں کھجوراں اگا جان او ان بولیاں نو بھلا جاندا اے او ان بولیاں نو بھلا جاندا اے او گنگیاں نو گلاں کرا جاندا اے او گنگیاں نو گلاں کرا جاندا اے میرا مدینے دا تاجدار ہووے جڑا پتھراں کولوں کلمے پڑھا لیندا ہے میرا نبی اشارہ کرے درخت آ کے میرے نبی دی بارگاہ وچ گواہی دیندے نے پے جانور گلاں کردے نے پے میرا نبی اشارہ کرے ڈوبیا سورج بھی لوٹ آندا ہے مگر اج تک سنیاں نے کبھی نبی نو خدا نہیں منیا عیسیٰ علیہ السلام دے امتیاں نے ایک معجزہ ویکھیا معاذ اللہ شرک کر دیتا عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا کہہ دیتا مگر سنیاں دا کیتا اے وے میرا نبی اللہ دا بیٹا نہیں میرا نبی معاذ اللہ خدا نہیں میرا نبی اللہ دا بندہ تے رسول ہے اللہ بندہ تے اللہ رسول ہے مگر سنیوں وجہ کی ہے اسی انہیں شانہ بے کے بھی حالانکہ می بسان والا اللہ سبزہ اگان والا اللہ سورج چڑھان والا اللہ پتھران جان پہ جان عطا کرن والا اللہ مگر میرا نبی بھی کرتا ہے پیا پھر فرق دا پتہ کمیں لگے گا کہ سورج رب نے چڑھایا ہے کہ میرے نبی نے اشارے نہ لوٹے ہے کیویں پتہ لگے گا نبی کے شاہ رب تے نبی دے فرق کا کیویں پتہ لگے گا مسلماناں فرق اے وے جڑا سورج چڑھاوے جڑا چن دیاں منزلاں بدلے جڑا سبزہ اگاوے جڑا می وساوے مگر او دا میلاد نہ ہوے او خدا ہے او جدا میلاد ہوے او مصطفی ہے جنوں مولوی شرک آندے تے توحید ہے کیونکہ میلاد مخلوق دا ہوندا ہے خالق دا نہیں ہوندا میرے رب دی شان ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد اے جدا میلاد ہوے جڑا پیدا ہوے جدی ماں ہوے جدا باپ ہوے او خدا نہیں ہوندا اے جدی ماں آمینہ ہوے جدا باپ عبداللہ ہوے جدا 12 نو میلاد ہوے خدا نہیں مصطفی اے دے شرک علی کیڑی گل ہے یہ تے میلاد منا کے سی دس نے لوگ کو بھول نہ جایا جائے اے نبی ہوے جدا خدا اللہ وحدہ لا شریک
اسی تے نبی دا میلاد منانے، اسی اللہ دا میلاد نہیں مناندے، کیونکہ شرک تے تاں ہی بندا ہے نا۔ تے شرک دا سادہ ترجمہ کراں تے اینوں کہندے نے شریکا، او شریکے دا تے پتہ جے نا، پنجابی چاہندے نے اپنا منہ گوانڈی دا منہ لال ہوئے تے اپنا مطلب جو دوجے نے کرنا وہ میں بھی کراں، بھئی چلیا شرک تے تاں ہوئے، شریکا تے تاں بنے، رب دا بھی منائیے تے اسی رب دا منان والے نوں مشرک کہندے ہیں۔ ہندوؤں نوں اسی کیوں مشرک کہندے ہیں؟ کیونکہ اپنے رب دا جنم دن مناندے ہیں، اللہ تو سوا کسی دی عبادت کردے نے، وہ رام تے گنیش تے انہاں دے جنم دن مناندے نے۔ اساں سنیاں نے کدی رب دا جنم دن منایا نہیں، نہ رب دا جنم دن ہوندا ہے۔ برادران اسلام یاد رکھنا، بلکہ میں اتفاق کرال کچھ عرصہ نا ملکوں باہر رہے ہیں، لندن، اتھے میرے نال ایک نا کڑی پڑھدی سی انڈیا دی، تو گلاں ہون لگ پئیاں، کہندی اسی اکو علاقے دے رہن والے ہیں، یہ تے 47 چ تقسیم ہوئے ہیں، پہلا سارے اکٹھے سا، نہ کوئی رولا نہ کوئی گل نہ بات، تے ساڈا رنگ بھی ایک دا ہے، بولیاں بھی ایک دیاں، علاقہ بھی ایک جا، تے اسی سارے جڑے ہیں نا ساڈا خدا بھی ایک ہے۔ میں کہا بی بی نا تیرا خدا ہو رہے تے میرا خدا ہو رہے، تو رام دی منن والی، اسی اللہ دے منن والی۔ کہندی ہے نہیں نہیں کوئی اس نا دا فرق ہے۔ وہ مثال دیتی جو بندے پنڈاں وچ بیٹھ کے مثالاں دیندے نا تو بندہ سادہ بندہ بھول جاندا ہے۔ کہندی ہے آپ جڑا پینے پہ کی ہے، میں کیا پانی، کہندی ہے ہندی چ اسی نوں جل لاندے ہیں، انگریزی چ واٹر آکھی جا، تو کوئی بندہ آکھے مینوں جل لیا دے، پانی لیا دے، واٹر لیا دے، تے کی لیا کے دیاں گے؟ پانی۔ کہندی ہے نا دا ہی فرق ہے، گل تے ایک ہی ہے۔ آندھی ہے اسی طرح پاویں گاڈ آکھو، پاویں اللہ آکھو، پاویں رام آکھو، تے نا دا ہی فرق ہے۔ میں کہ نا دا فرق نہیں بی بی، پانی پانی ہے تے اللہ اللہ ہی ہے، یہ اکو جہ نہیں۔ کہندی ہے کیویں؟ میں کیا میں پوری ذمہ بابے جڑے نے انہاں نوں پتہ ہونا ہے، جنہاں ہندوؤں دا دور ویکھیا یا جنہاں کتاباں پڑھیاں نے، یاد رکھیا جے ہندوؤں دا خدا انہاں دے خدا سی رام، او دی ایک بیوی سی سیتا، تے رام دی بیوی سیتا نوں انہاں دا دوجا خدا راتوں رات آیا تے رام نوں دی بیوی چک کے لے گیا۔ میں کہا تواڈے خدا دا حال ہے وے جڑا اپنی بیوی کھوا بیٹھا ہے، تو آنی اکو ہی جائے ہیں؟ میں کہا نہیں، تیرے رب دی بیوی سی سیتا معاذ اللہ، او دا دوجا تہاڈا خدا راون ان چک کے لے گیا۔ 12 سال دوویں لڑدے لا رام تے راون، تے رام نو بی بی واپس آئی تے مدد منگنی پے گئی۔ میں کہا تواڈے رب دوجیاں دے محتاج ہوندے نے، انہیں رام نے ہنومان کو مدد منگی۔ میں کہا صدقے جائیے، مدد بھی منگی تے باندر کو یہ ہنومان دی تاں پوجا کردے نے کہ انہاں دی ماں سیتا واپس لے آندی سی، تے رام نے مدد منگی ہنومان کولوں تے بی بی واپس آئی۔ میں کہا تیرا خدا ہوئے جدی بیوی بھی جڑا محتاج بھی جڑا واپس اپنی بیوی نہیں لے سکدا، تے میرا خدا ہوئے جدی شان لم یلد ولم یولد، وہ رب ہوئے اللہ الصمد، نو دی بیوی نو دے بچے نو دی ماں نو دا باپ، انہاں ساریاں چیزوں تو اللہ بے نیاز ہے۔ جیڑا محتاج ہوئے وہ رب نہیں ہوندا، میرا رب ہوئے جڑا ساری کائنات دا خالق و مالک، جدی شان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا رب ذوالجلال ہر چیز تے قادر ہے۔ حضرت رومی کشمیر میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمانے کی پوچھنے پہ میرے اللہ دی شان ہے آپ مکانوں آپ مکانوں خالی اس تھی تے کوئی مکان نہ خالی، وہ ہر ویلے ہر چیز محمد او رکھدا نت سنبھالی۔ آنکھوں اونچی میرے نال آکھو ہر ویلے نو یوں گاؤندی ہے نو نیند آؤندی ہے نو کسے دا محتاج ہے، ساری دنیا میرے اللہ دی محتاج ہے۔ ہر ویلے ہر چیز محمد او رکھدا نت سنبھالی، اول حمد ثنا الہی
وہ جو مالک ہر دا اس دا نام چتارنے والا کوئی میدان نہ ہردا رام رام کہن والے بھج جاندے رام رام کہن والے وہ جڑا میدان چھڈ جاندے اللہ اکبر دا نعرہ لان والا اے سینے تے گولی کھا لیندا ہے مگر میدان وچوں دوڑدا نہیں اسی تے اللہ دے منن والے ہاں تو صحابی نے جیوکار میرا اللہ پیدا نہیں ہوندا جڑا پیدا ہوئے خدا نہیں ہوندا اسی میلاد منا کے توحید دا اعلان کرنے ہاں بھاویں نبی سورج چڑھا سکدا ہے بھاویں نبی چن نو ٹکڑے کر سکدا ہے بھاویں نبی اوے مردے زندہ کر سکدا ہے مگر مسلماناں اینو خدا نہیں مننا کیونکہ جدا میلاد ہوئے او مصطفی ہی ہوندا ہے یہ شرک والی کیڑی گل یہ تے این توحید ہے این توحید ہے لہذا میلاد منانا شرک نہیں ہن دوجی اگرچہ تے ضمن چ بڑیاں گلاں نے مگر میں اگے چلنا دوجی گل آندی شاہ جی یہ بدعت ہے کی ہے بدعت پتہ جے کی ہوندی ہے تسی کوئی شاہ جی سانو پتہ ہوندا اسی تانوں تقریر واسطے سدے آپ ہی نہ تقریر کر لیں گے بدعت او کام نہیں میں تم سوکھا دس دینا جیڑا کام نبی دے دور وچ نہ ہوے تے صحابہ دے دور وچ نہ ہوے اونوں کہندے نے بدعت اے نواں کام ہویا ہے اے دی ساڈے بزرگاں نے علماء نے تعریف کیتی ہے کہ ہر او نواں کام جیڑا دین واسطے شریعت واسطے قرآن و سنت دے خلاف ہوے او بدعت او گمراہی ہے تے جہنم چ لے کے جائے گا تے کچھ میجر جڑی ہوندی قسماں نے انہاں چ دو نے ایک بدعت چنگی ہے ایک بدعت پیڑی ہے بدعت حسنہ تے بدعت سیاہ ایک چنگا ہے تے ایک پیڑا ہے ہن میں تو عرض کر دینا ماشاءاللہ مسجد بنی ہوئی ہے اس پتھر لگا ہے بولو پوچھو مولوی جی نو نبی دے دور چ لگا کچیاں مسیتاں کچیاں کناں کھجور دا چھت اے پتھر لانا بدعت ہے کارپٹ پانا بدعت ہے میرا آب شیشے دا کام کرانا مولوی نو پوچھو مولوی جی کیوں بنائی جے مسجد پکی کیونکہ نہ نبی دے دور وچ بنی نہ صحابہ دے دور وچ سپیکراں چ اذان ہوندی ہے ساریاں مسجداں چ ہوندی ہے جے نواں کام ہر نواں کام ہی گمراہی ہے تے مولوی نہ کہ مولوی بغیر سپیکروں اذان دیا کر کیونکہ نہ نبی نے سپیکر چ دوائی ہے نہ بلال پاک نے دتی نہ صحابہ نے دتی اے 100 سال دی سپیکراں چ اذاناں پی ہوندیاں نے بدعت نہیں سپیکر چ اذان دینا بدعت مسجد عالی شان بنانا بدعت قرآن پاک کی زیراں زبراں لگیاں نہ نبی دے دور وچ نہ صحابہ دے دور وچ اے بعد وچ حجاج بن یوسف لوائیاں جڑا بڑا ظالم بادشاہ سی میرے نبی دی آل دا دشمن سی اے زیراں زبراں انہیں لوائیاں نے مولوی نو چاہیے نا کہ شاہ جی میں زیراں زبراں دا قرآن نہیں پڑھنا کیونکہ نہ نبی لوائیاں نہ صحابہ لوائیاں اے بدعت ہے مگر مولویاں دا شاہ جی بغیر زیراں زبراں تو اسی قرآن پڑھ نہیں سکتے عربی تے پڑھ لیندے نے اجمیاں نو کی پتہ ہوے سی غیر عرب ہاں اسی پنجابی بولن والے سانو کی پتہ اے زیر ہے کہ زبر ہے انجی گل ہے نا اگر ایک زیر زبر دا فرق پہ جائے تو کفر ہو جاتا ہے صراط الذین انعمت علیہم اگر انم تو پڑھ دو تو کفر ہے لہذا زیراں زبراں لگیاں کم نویں پر ہے چنگا کم نویں پر ہے چنگا نہیں جی ہر کام بدعت ہے جڑا نبی دے دور وچ نہ ہوے تے پھر مولوی نوں پوچھو مولوی جی ہر نواں کام بدعت ہے تے تو نبی دے دور چ ایسے آپ نبی دے دور چ مولوی ایسی مولوی تے بعد جملے ہیں نا تے ہر نواں کام بدعت ہے نہیں چلیا نہیں ایتھے سارے جڑا او نواں کم جڑا دین دے خلاف ہوئے جڑا میرے نبی دی شریعت دے خلاف ہوئے قرآن و سنت دے خلاف ہوئے تے بدعت نہیں اوے میرا نبی دا ذکر تے ہوئے رب دی عزت دی قسم اے تے بدعت دی تعریف ہے چاہندا ہی نہیں میرے نبی دا ذکر ہوئے حالے میں بھی نہیں سا تو بھی نہیں سا زمین و آسمان بھی نہیں سی ورفعنا لک ذکرک میرا رب آپ نبی دا ذکر کردا ہے پیا قرآن نبی دا ذکر کردا ہے پیا نبی دی آمد دا ذکر نبی دے بین دا ذکر نبی دے اٹھن دا ذکر اوے اینیاں چیزاں بدعت مولوی آپ کردا ہے میرے نبی دا ذکر تے بدعت بھی نہیں ہے تے رب دی سنت ہے
نبی دا ذکر کرنا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی میرے نبی دا ذکر کرنا اے اللہ دی سنت ہے جنوں نبی دا ذکر بدعت نظر ہوندا ہے میں انہوں مومن ہی نہیں سمجھدا اندے تے اعظم چشتی آندا محبوباں اتے نکتا چینی محبوباں اتے نکتا چینی جیڑا کرن تو باز نہیں ہوتا اے اصل منافق جانی اس لو وہ جھوٹے پیار جتوں ہوتا دسیا کسے عشق دے مفتی وہ مڑ مڑی فرماؤں اے آزم جتھے دل لگ جاوے اٹھے عیب نظر نہیں مل کے سارے میرے نال آکھو آزم جتھے دل لگی نہیں جیڑا نبی نال پیار کردا ہے باواز بلند میرے نال آکھو اوے نبی دا او منافق ہے جنوں نبی دی شان چنگی نہیں لگدی اوے غلام نبی دا ہوے آمد مصطفیٰ دا نعرہ کیوں نہ لائے اوے اعظم جتھے اوے دل لگ جاوے اچھی آکھو اعظم جتھے اوے دل لگ جاوے ہوئے آزم جتھے دل لگ جاوے اٹھے عیب نظر نہیں ہاں جڑا اسی جڑا عقیدہ میں منافقہ کولو نہیں سکھیا اساں عقیدہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ اساں عقیدہ ابو بکر صدیق کولو سکھیا ساڈا عقیدہ عمر فاروق والا عثمان غنی والا مولا علی والا طلحہ زبیر بلال و سلمان والا مولا حسن مولا حسین والا ساڈا عقیدہ داتا علی حجویری والا خواجہ جمیری والا مہر علی والا جماعت علی والا شیر ربانی والا مجدد الفسانی والا بہاؤدین زکریا ملتانی والا ساڈا عقیدہ بابا فرید والا بلے شاہ والا ساڈا عقیدہ تے اولیاء اللہ والا اعظم جتھے دل لگ جاوے اٹھے عیب نظر نہیں تے میرا نبی تے ہوے جدے وچ رب نے عیب رکھے ہی کوئی نہیں خلقت مبرأ من کل عیب وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں ہو اعظم جتھے دل لگ جاوے اٹھے عیب نظر نہیں ہوتا تو سامین زیوکر نبی دا ذکر کرنا نواں کام نہیں دنیا تو پہلا میں سب تو پرانا کام ہی میرے نبی دا ذکر کرنا رب آپ ذکر کرتا ہے انہوں بدت بیان تو برادران اسلام مرض کر نہ شرک ہے تے نہ بدت ہن رہ گئی گل تریجی کہ فضول خرچی پیسے بڑے لا چھڑ دے ایمانداری نال دسو جتھے فضول خرچ ہوئے بندے نوں دکھ ہوندا ہے کہ نہیں بولو تانوں کدی نبی دے نام تے لا کے دکھ ہویا کدی بھی فضول خرچی ہوئے تے دکھ ہوندا ہے یار میں ایویں اجاڑ چھڑے دیکھو نا ساڈے عمران خان نے کرتارپور جا کے گردوارے تے پیسے لائے نے مینوں تے دکھ ہویا بھی پیسے ساڈے تے گردوارے تے لاندے پھر دیو چول دے پترو ایک ہی کام کرتے اے سکھ لان ساڈا پیسہ مسجداں تے لگے مدرسیاں تے لگے دین تے لگے عوام دی خدمت تے لگے
ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਟੈਕਸ ਸਾਡਾ ਤੇ ਲਿਆਓ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਛੱਡਿਆ। ਮਗਰ ਮਜਬੂਰ ਆਪੇ ਰੱਬ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਨਜਾਇਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਲੱਗੇ, ਫਜ਼ੂਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ, ਨਬੀ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਫਜ਼ੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ, ਸਈਦਾ ਖਦੀਜਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ? ਨਬੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਨਬੀ ਤੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦੀਨ ਤੇ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਵੇਗਾ? ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਉਹ ਸਈਦਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਛੱਡੋ। ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹਿਸਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਆਓ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦੁਆੜੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਲਾਓਗੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਹਿਸਾਬ ਇਹਦਾ ਮੰਗੇ ਨਾ, ਨਬੀ ਦੀ ਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗਾ ਪੈਸਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ। ਸਈਦਨਾ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਸ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਧੀਆਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਕੋਲ ਕੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਉਸਮਾਨ ਕੋਲ ਤੁਰ ਜਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਸੌਖੇ ਕਰ ਲੈ। ਇਜਾਬੋ ਕਬੂਲ, ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਤੇ ਗਵਾਹ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਿਕਾਹ ਜੇ ਵਲੀਮਾ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕਰੋ, ਫਰਜ਼ ਵਾਜਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਪੇ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਪਾ ਲੈ। ਧੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ। ਕਦੀ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹ ਲੱਗਿਆ ਕਦੀ ਧੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਨਾ ਪਾਈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਬਰਾਤ ਲਿਆਉਣੀ ਆ, ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਜੇਜ਼ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਡੁੱਬ ਮਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੀ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਤੇ 100 ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਮੁੰਡਾ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਬਰਾਤ ਖੜੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਖੋ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਖੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਐਡਾ ਚਾਅ ਹੈ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾਣ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੱਦ ਕੇ ਵਲੀਮਾ ਕਰ ਲੈ। ਧੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਕਾਦਾ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਦੇ ਸਦਕੇ ਤੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਕਰੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਿਆਪੇ ਗਲੋਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਸਾਦੇ ਸਾਦੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰੋ, ਬਚ ਜਾਓਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਜਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜੇ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦਿਓ ਨਾ, ਲੈ ਪੁੱਤਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਆਪਣਾ ਕਮਾਓ ਤੇ ਖਾਓ। ਆਪ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਮਗਰੂਜ਼, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਲੜ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਆ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਉੱਜੜ ਬੈਠੇ ਆ। ਨਾ ਬੇਲੀਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਜਾੜ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕੰਜਰਾਂ ਤੇ ਖੁਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲਾਣਾ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇ, ਲੈ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੋਹਫਾ ਹੀ, ਪਿਓ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਇਹ ਲੈ ਫੜ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਖਾ, ਤੂੰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਅਸਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। تو عرض کرنا پہ میرے نبی نے فرمایا جاؤ عثمان غنی کو، وہ جا کے جو دروازہ کھڑکان لگا نا تو عثمان غنی دے اندروں آواز بھی آوے، فرمان پہ اپنی زوجہ محترمہ تینوں کنی وری آکھیا ہے دیوے جیڑی بتی وہ موٹی بنا چھڑنی ہے تے تیل چوکھا پیندی۔ وہ بندہ سوچی پہ گیا میں کیڑے کام آیا تے اندر تے دیوے تے تیل تو پہ ناراض ہوندے، انہوں دیوا کنہ کو تیل پیندا ہے، بتی جڑی روح ہوندا ہے وہ کنہ کو موٹا ہوندا ہے۔ وہ سوچی پہ گیا میں کیا کراں، انہوں نے پھر سوچیا ہونا میں کڑا آپ آیا مینوں ہی لجپال نے کھلے ہیں۔ دروازے تک دستک دیتی، دروازہ کھڑکایا، عثمان غنی بوہا کھولیا، ہاں بھی بے لیا کدھر آئے ہیں؟ عرض کی تھی جناب اے ماجرہ ہے مینوں سونے نبی نے کلیا۔ آپ واپس گئے درم و دینار دیاں پریاں تھیلیاں لیا کے اس بندے دے ہاتھ چپ، وہ تھیلیاں پھڑ کے کھلو رہے، فرماندے نے جاندہ نہیں گھاٹے تے اور لے آدھے، وہ جے گھاٹی تے اور لے آدھے، عرض کر دیا نہیں جناب میری تے ضرورت تو بھی چوک ہے، تے فرماندے نے جاندہ کیوں نہیں؟ کہندہ جناب میں نے ایک مسئلہ اڑ گیا۔ فرمایا کی جناب میں جدو آیا سا سنیا اور سی ویکھیا اور میں جدو آیا سا تے جناب دیوے تے تیل تو پہ جناب اظہار فرماندے سن تے ہون مینوں میری ضرورت تو بھی چوکھا دیتا ہے، گل دی سمجھ نہیں آئی۔ فرماندے اللہ دے بندیا وہ جڑا اندر تیل بلنا سی نا وہ میری ذات تے بلنا سی، او دا حساب دینا ہے، اے میں سونے دے نا تے دینا ہے دا حساب کوئی۔
فرمایا وہ میرے تے لگنا سی اودا میں حساب دینا اے میں سونے نبی تے پیا دینا اے اللہ تے اللہ دے رسول دی راہ تے نہ پیا جڑا جیڑی شہر رب رسول دی راہ چ ہوے اودا حساب کوئی نہیں ہونا اے جڑا میرے نبی دے میلاد دا لنگر میرے نبی دے میلاد دا خرچہ نبی دی ذات نبی دی عزت نبی دی تعظیم واسطے وے رب دی قسم دا حساب نہیں بلکہ دا اجر لبنا ہے اے دا ثواب لبنا ہے تائیں تے سنی نبی دا میلاد مناندے نے ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو 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 مومنوں محفلوں کو سجایا کرو مومنوں محفلوں کو سجایا کرو مومنوں محفلوں کو سامعین جی وقار اللہ رسول نے نا تے لائیے تے صاحب کوئی نہیں ہونا تے نہیں جی جدوں ہی میلاد دا چند چڑھے نا لے ویکھے نا سنیاں پیسے لاتے اے ہن سنیے خرچہ کیتا نا رائے عابد صاحب کیتا کتھے نے راہ سامنے نیئر دا چرچ فردر فرام گاڈ چراغ تلے اندھیرا ہیں جی اے جڑا پیسہ ہے راج ہی تساں پلیو لایا کسے بندے پایا برادریاں پایا سنیاں ہی پایا نا تے جڑا دوجے جڑا اندا ساڈا لگا او حساب لاؤ پیسے انہاں دے لنگر جی غریباں نوں ونڈ چھڑو پیسے لا چھڑ دے نے تیرا لگا ہی کچھ نہیں وچ جے تے لگا ہی پائی تے ساڈے کولوں لے لے تے جے نبی دیاں غلاماں راہ دا سارے برادری سجنا رل کے سرکار دا میلاد منایا تے لگا ساڈا تکلیف تینوں کی ہوندی گل جے تیرا لگا پائی ساڈے کولوں لے تے انج میں ایک سوال پوچھنا وا اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نچوڑ کٹ چھڑے سارے مسئلے منکر مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی یہ ہمارا دین ہے پھر تجھ کو کیا اجر لفظ ہے نا پھر تجھ کو کیا یہ میں تانوں سمجھانا چاہنا کیونکہ تسی میلاد منا چلے ہو جھنڈے لانے نے لوکاں تانوں آکھنا کیوں منایا تساں آنے شاوری 10 گز نے شرک بھی نہیں بدعت بھی نہیں فضول خرچی بھی نہیں انہیں تانوں نویں دلیل دے کڈ دے انہیں باز نہیں ہونا پاویں قرآن سناؤ پاویں حدیث سناؤ او دا جواب کی ہے اے جواب جو پھر تجھ کو کیا یہ تانوں میں سوکھا کر کے سمجھا دینا وہ ختم سی نا تے حافظ دی جان پہ تے بندے آکھے انہاں کہ حافظ جی آپ گھر ختم ہے انہاں کھبیلیا مینوں کی انہاں کہ حافظ جی او کوٹ سرور تو پرونے آ گئے جے حافظ آباد تو پرونے آ گئے جے پنڈی پٹیاں تو آ گئے انہاں کہ مینوں کی انہاں کہ حافظ جی اوتھے میٹھے لونے چول جے کھیر پکی جے مرغے ذبح ہوئے جے انہاں کہ بیلیا مینوں کی آنا ہے انہاں کہ حافظ جی انہاں تھانوں بھی سدیا انہاں کہ جو نہ مینوں سدیا پھر تینوں کی میں جانا تے ختم جانے اوے چلیا پیسے ساڈے جھنڈے ساڈے گلیاں ساڈیاں نعرے ساڈے آقا ساڈے تینوں کی میلاد اسی منانے منکر مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی یہ ہمارا دین ہے پھر تجھ کو کیا جی غریباں نوں دے چھڑو آج جڑے تسی بیٹھے ہو تواڈے جو کیڑا جڑا 10 20 50 مربے دا مالک ہے ہاتھ کھڑا کرو کوئی مل دا مالک کسے دیاں کوئی گڈیاں پشاور تو لاہور چل دیاں غریب ہی ہو سارے تے مولوی نوں سمجھو مر جائے سارے غریب ہی چول کھانے نہیں غریب ہی نہیں بیٹھے تے وچوں برکی میں امیر بھی کھا لئی تے میرا ایک برکی تے برداشت کر چھڈا وچوں ہے جے اللہ دے فضل و کرم میں ٹیکس والے نہ پے جان انج تے انج تواڈے وچوں اللہ دا فضل ہے تے میں ہی امیر ہاں تے جے میں برکی کھا ہی لئیے تے مینوں مہمان پرونا سمجھ کے برداشت کر لے باقی سارے غریب ہی چول کھان والے ایویں تینوں جڑا فکر پئی ہے جی غریباں نوں دے چھڑو یتیماں نوں دے چھڑو مسکیناں نوں دے چھڑو کہندا بیواں نوں دے چھڑو او ساڈے ک بیلی نے او آندے تسی بیوے ہی سانوں چ دیو ساڈے کول حافظ بھی بیٹھے نے ہیں بیوا لگے رنڈے لگے پھردے نے کیوں جی حافظ جی بیاہ کر دئیے تہاڈا تسی جو بیوا دا اتنا فکر ہے ساڈے سانوں حافظاں دا فکر پیا ہے خان کا ڈوگراں تو آئے نے حافظ
تے پائیا تیری بیوہ سامبھی جائے گی ایویں رولا پایا نے غریباں نوں دے چھڑے تو صاحب مہینے جی وقرض کرنا پیا اسی تے سرکار دا میلاد منانے ہاں اسی تے چھڈیاں لانے ہاں اسی لنگر پکانے ہاں اسی نعرے لانے ہاں سونا آ گیا ماہی آ گیا مدنی آ گیا لجپال آ گیا اسی تے جب نبی دا جشن منانے ہاں اسی تے گلی گلی کریا کریا نگر نگر بستی بستی پنڈ پنڈ جا کے آنے ہاں لوگوں جڑا اعلان کرنے ہاں پیا کملی والا آ گیا کملی اے شیر میرے نال پڑھو پھر میلاد 1-2 منٹ میلاد پڑھنا پھر اذان دینے ہاں کوئی بندہ چپ کر کے نہ بھائی جڑا نبی دا غلام ہے آکھو نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا اچھی حالے بھی کئی بندے چپ کر کے بیٹھے نے جڑا نبی دا غلام اچھی آکھو نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا ہاتھ چوک کے میرے نال آکھو کملی والا آ گیا زور لا کے آکھو کملی آ گیا کملی آ گیا تھا تھا سویرا ہو گیا سونا آ گیا ماہی آ گیا مدنی آ گیا لجپال آ گیا آمینہ دا لال آ گیا عبداللہ دا چن آ گیا اے اللہ دا حبیب آیا خاتم النبیین آئے نے نبیاں دا سردار آ گیا سونا آ گیا میرے نبی دی والدہ کریمہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا سیدہ فرماؤندیاں نے جدوں دائے لال آیا جدوں دائے سونا آیا میری تے دنیا ہی بدل گئی ہے جتر جانیاں جے میں وادیاں چو گزرنیاں درختاں کلو گزرنیاں درخت میرے وال اپنیاں ٹانیاں جھکا دے دینے جے میں پہاڑاں کلو گزرنیاں پتھروں چو آواز ہوندی ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا امام الانبیاء والمرسلین فرماندیاں نے پتھر درود و سلام پڑھ دینے کوئی پرندہ میرے سر تو اڑ کے گزرتا نہیں کوئی جانور نبی دی ماں وال کنڈ کر کے ٹردا ہی نہیں فرماندیاں نے میں جانیاں مکے دیاں بکریاں مینوں رستہ دے دیندیاں نے اے مکے دیاں بکریاں بھی نبی دی ماں وال کنڈ نہیں کردیاں تیرے نالوں بکریاں چنگیاں جنہ نبی دی ماں دا حیا کیتا ہے سیدہ فرماؤندیاں نے پئیاں بکریاں میرا احترام کر دیاں نے میں اپنیاں پڑوسنا دے نال اپنیاں گوانڈنا دے نال اپنیاں ہمسائیاں دے نال پانی لین جانیاں ساریاں بیبیاں اپنا برتن کنویں دے اندر سٹ دیاں نے رسی یا کپڑے دے نال پانی کھچ دیاں نے میرے نبی دی ماں فرماؤندیاں نے میں کنویں دے قریب جانیاں مینوں برتن سٹنا نہیں پیندا مینوں رسی نال کھچنا نہیں پیندا میرے لال دی برکت اے پانی دے قریب جانیاں پانی آپے کناریاں تے آ جانا واہ سیدہ تیری عظمت نو سلام فرماندیاں نے مینوں نبیاں دیاں زیارتاں ہوندیاں نے کدی آدم صفی اللہ کدی نوح نجی اللہ کدی ابراہیم خلیل اللہ کدی موسیٰ کلیم اللہ آکے فرماندی سیدہ اسی اللہ دے نبیاں تینوں مبارک دین آئے تو جڑی بڑی بختاں والی ہے بڑیاں شاناں والی ہے نبیاں دے سردار دی ماں بنن والی ہے نبی مبارکاں دین دینے پہ سانو پوچھدا چھنڈے کیوں لاندے ہو پہ آجا گل غلط ہوئے تے میں ذمہ داراں امام سیوطی لکھ دینے پہ رب ذوالجلال نے فرمایا جبریل عرض کیتی حکم رب جلیل فرمایا جبریل چھنڈے لے جا یا اللہ کی کراں فرمایا بیت اللہ تے لا دے اللہ دے گھر تے جھنڈا لگا ہویا ہے سیدہ آمینہ دے گھر لگا ہویا ہے عرش اعظم اے کائنات وچ جھنڈے لگے ہوئے نے
اے میرے مولا اے جھنڈے کیوں لوائے نہیں؟ فرمایا تینوں پتہ نہیں اج دی رات میرے حبیب دے میلاد والی رات جھنڈے لگ گئے آسمان تو ملائکہ دا جلول اٹھائے پیا سیدہ آمینہ فرماؤندیاں نے میرے کول کوئی نہیں اچانک 4 بیبیاں آئیاں نال لمبی قطار عورتاں دیے میں پوچھیا یون والی ہو تسی کون ہو؟ جواب آیا سیدہ میرا نام حوا وے میرے نال یاسیہ نے میرے نال سیدہ مریم نے اے سیدہ ہاجرہ نے نال جنتیاں حورا سیدہ اسی تیرے لال دیاں تائیاں بن کے آئیاں ماں نبیاں دیاں بیویاں جنت دیاں حورا میرے نبی دی خدمت واسطے آ گئیاں فرماندیاں نے بس آخری گل کرن لگا سیدہ فرماندیاں نے پھر میرا لال آیا سیدہ میرا نبی آیا خارج منی نور ایک نور آیا ساری کائنات روشن ہو گئی ہے پھر کیوں نہ آکھی ہوئے کملی والا آ گیا کملی نور ازلی چمک گیا غائب اندھیرا ہو گیا کملی والا آ گیا کملی آ گیا تھا سویرا ہو گیا سرکار کی آمد سرکار کی آمد بالجپال کی آمد بالجپال کی آمد باطاہا کی آمد باطاہا کی آمد با حمیم کی آمد با یاسین کی آمد با مکی کی آمد با مدنی کی آمد با کملی والا آ گیا تھا سویرا ہو گیا تو برادران اسلام میں اور بھی بیان کرتا مگر میں مغرب تو بعد پاڑے آلے تے رات نو پھر ڈنگے روڈ تے ایک جگہ چھمبر اتھے جانا تو کچھ ویسے بھی اتھے بھی ان ویسے بھی اثر دا وقت ہو گیا انشاءاللہ دوبارہ میں انہیں چونترے میرے خیال کوئی ہے نہیں 19 کیڑی پلا اچھا میں ایک ساڑی اتھے مائی ہوئی نے وہ کلیاں ہی آ گئی میرے کو کہندی ہیں جی ہے غریبری دے سرکار دا میلاد کران تو میں کہ کوئی گل نہیں سرکار دا میلاد غریباں دے گھراں چ ہوندا ہے تو میں وعدہ کر لیا انشاءاللہ تو اس دن بھی آواں گا دن ہی رکھیا میں ٹائم تو انشاءاللہ آواں گا تو آگے سر پھر اگلے واقعات و دیگر عرض کراں گا ہن دعا کرنا اللہ پاک سرکار دے صدقے نبی دے میلاد دے صدقے نبی دی آل دے صدقے رائے عابد صاحب انہاں دے معاونین انتظامیہ جنہ میرے نبی دا میلاد چ شرکت کی اللہ سب دی نیک تمنا پوری فرمائے اللہ سب نو سرکار دے صدقے حفظ و امان عطا فرمائے میں ان لفظاں تے اختتام چاہنا وما